ایک تو بارشیں، اوپر سے مہنگائی، ایک انسان عید منائے بھی تو کیسے؟ اور آج جب میں شاپنگ کرنے گئی تو وہاں پہ کیا ہوا اور کس چیز نے مجھے اتنا زیادہ ڈپریس کر دیا۔ السلام علیکم، منیبا لائف سٹوری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو جناب، ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے صبح سے، اور یہاں پہ پنجاب میں بہت زیادہ بارشیں ہیں، ہر علاقے میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو سرگودا میں بھی بہت زیادہ بارش 3-4 دن سے جاری ہے، دن کو نہ ہو تو رات کو ہو جاتی ہے، رات کو نہ ہو تو دن کو ہو جاتی ہے۔ تو کچھ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور عید سے پہلے عید کی چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے پھر کام بند ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کا کام بھی کچھ اس طرح کا ہے۔ تو پھر جو ہے نا، میرے ہسبینڈ ڈرائیور ہیں، تو ڈرائیور جو ہے نا وہ لوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو پھر آرڈر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عید سے پہلے ہی ان کا کام جو تھا نا پہلے ہی بند ہو گیا، اور پھر عید کے بعد بھی ہفتہ چھٹیاں ہی پاکستانی قوم گزار دیتی ہے۔ تو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن فائنلی ہم لوگوں نے جانا تھا بازار۔ تو آج میں نے سوچا کہ بچوں کی جو چیزیں رہ گئی ہیں نا، کچھ جوتے انہیں پہنوانے تھے، اور جو ہے نا کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں لینے والی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج یہ والا کام کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تو نکلنے نہیں ہونا۔ تو جناب، بچوں کو ساتھ لیا، اور ہم لوگ رکشے میں جو تھے نا، ہم لوگوں نے جانا تھا سٹی تقریباً ہمارے گھر سے جو ناب ہے آدھے پونے گھنٹے کی مسافت پہ، تو 10 منٹ سٹاپ پہ لگ جاتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ پھر آگے جانے پہ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم لوگ جو ہے نا بچوں کے ساتھ میں سٹی پہنچی، وہاں پہ بھی کافی زیادہ رش تھا۔ آج کل میری طبیعت بھی بہت خراب سی چل رہی ہے، آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میرے دیکھنے والوں نے۔ تو ویسے تو میں خود بھی دعا کرتی رہتی ہوں، اللہ پاک ہر بیمار کو شفا دے، چاہے وہ کوئی گھر میں ہے یا اسپتال میں۔ لیکن جو ایک مسلمان کی دعا ہوتی ہے نا ایک مسلمان کے حق میں، وہ اللہ پاک جلدی قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے، اور جو ہے نا یہ بھی ساتھ دعا کرنے کہ اللہ پاک سب کی عید اچھے سے گزارے، اور اللہ پاک جو ہے نا سب کے لیے آسانیاں کریں۔ تو جناب، کافی لمبا سفر کرنے کے بعد جگہ جگہ رکشے نے اسٹاپ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ سواریوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ہر 10 منٹ کے بعد انہیں رکنا پڑتا ہے۔ تو ہوتی تو 6 سواریاں، لیکن پھر بھی کوئی کبھی اترتا ہے تو کوئی کبھی بیٹھتا ہے۔ اور رستے میں جناب آ گیا سنڈے بازار۔ کبھی کبھی میں سنڈے بازار بھی چلی جاتی ہوں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ رش تھا، اور چیزیں جو تھیں نا اس حساب کی نہیں تھی جو ہم لوگوں نے لینی تھی۔ مطلب میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ بچوں کو جوتیاں جو ہے نا وہیں سے دلوانا، کیونکہ یہاں والے جوتے جو ہے نا جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہاں پہ بھی ہر چیز اویلیبل ہے، میرا ولاگ بھی ہے اس پہ، اور میں یہاں پہ آتی بھی ہوں، لیکن اس دفعہ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ آپ نے ادھر ہی جانا ہے، یہاں سے کوئی چیز نہیں لینی اور نہ رستے میں اترنا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، اور مجھے بڑی وہ ہو رہی تھی کہ میں یہیں سے لے لوں، آگے ضرور جانا، لیکن پھر ہسبینڈ کی بات بھی ماننی ضروری تھی، اور بچے ساتھ تھے، تو رش بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے ہم لوگ یہاں پہ نہیں رکے، بس چیزوں کو دیکھا، انجوائے کیا، اور جناب رکشے کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ تو جناب فائنلی ہم لوگ سٹی آ گئے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے جوتوں والا کام ختم کیا جائے، پھر اس کے بعد اگر پیسے بچیں گے تو چھوٹی موٹی چیزیں لیں گے۔ چھوٹی موٹی چیزوں میں کیا تھا کہ چوڑیاں دلوانی تھی بیٹی کو بھی، اور ایک سیٹ لینا تھا اپنے لیے بھی، اور 2 چھوٹی بچیاں تھیں تو ان کے لیے بھی لینی تھی۔ تو مجھے یہ تھا کہ چوڑیوں کا وہی والا ریٹ ہوگا، لیکن جب آگے آئے نا تو تب پتہ چلا کہ کیا صورتحال تھی۔ تو ابراہیم اور میرال کو جوتا لے کر دیا، اور اپنا جوتا پسند کیا، پھر ہم لوگ آگے چوڑیوں والے سیکشن کی طرف، اور یہاں پہ چوڑیوں کے ریٹ سن کے ہی مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ اب کیا غریب بندہ جو ہے نا وہ عید پہ چوڑیاں بھی نہیں پہن سکے گا۔ یہ جو نارمل کانچ کی چوڑیاں تھیں نا پرانے ڈیزائن والی، یہ تو تھی 200-250 میں، 200 میں، 150 میں، لیکن جو نیو ڈیزائن آئے تھے نا وہ 400-500 میں، 450 میں، اس طرح وہ تھی کشمیری چوڑیاں۔ اور بیٹی کی فرمائش تھی کہ مما مجھے نیو والی لے کے دیں، میں نے بھی یہ جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے گھنگرو بنے ہوئے یہ مجھے پیاری لگ رہی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کافی دکانیں دیکھی، کسی دکان پہ بھی کم قیمت میں چوڑیاں دستیاب نہیں تھی، سمپل والی تھی، سمپل والی اس نے لی نہیں، پھر میں نے جو ہے نا اس سے کڑے لے کر دیے 2، اور 2 اپنے لیے لے لیے۔ تو بہت دکھ بھی ہوا، کیونکہ کافی عورتیں جو تھیں نا وہ قیمتیں پوچھ کے پھر واپس مڑ رہی تھی، قیمت جو تھی نا کافی زیادہ اتنی ہائی انہوں نے کی ہوئی تھی نا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ رمضان ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ
اگلا بندہ کس حیثیت میں ہے، وہ بس اپنا ایک ہی ریٹ سب کے لیے لگا لیتے ہیں اور ان کو ہوتے ہیں اپنے منافع سے تعلق۔ تو بس ہم لوگوں نے یہی کچھ لینا تھا، پھر ہم لوگ جو ہے نا واپسی کے لیے آنے لگے تو بہت ہی دکھ ہو رہا تھا، اور دل میں یہ خیال بھی کہ کچھ لوگ مجھ سے بھی کم تر حیثیت میں ہوں گے، وہ کیا کر رہے ہوں گے، اپنے بچوں کی بے بسی دیکھ کے کیا انہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں، میری دیکھنے والوں، آپ لوگ اپنے ارد گرد ضرور نظر دوڑایا کریں، اور کچھ کسی کو کوئی مہندی خرید کے دے دی، کسی کو 1500 روپیہ دے دیں، یا کسی کو چوڑیاں لے کے دے دیں 1 یا 2 سیٹ، تو اس سے ایک امیر بندے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، لیکن جو غریب ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ چھوٹا سا تحفہ بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، مجھے کمر درد کا بھی بہت پرابلم ہے، اور مجھے 2-3 اور بھی پرابلم ہے۔ تو افطاری کا ٹائم تو تھا، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مزید بیٹھوں یا کھڑے ہو کے بنا سکوں۔ میں آتے سار لیٹ گئی تھی نماز پڑھ کے۔ تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا کھانا بازار سے لا دیا تھا، ہم نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا